اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہمارا جو سلسلہ ہے رد الحاد کے بارے میں وہ جاری و ساری ہے۔ اہم ترین جو ان کے سوالات ہیں ان کو ہم یہاں پر پیش کرتے ہیں، پھر ان کے بڑے معقول جواب دیے جاتے ہیں مدلل انداز میں۔ بعض کو مختصر جواب دیا جاتا ہے، بعض کو تفصیلی طور پر، اور بعض چونکہ بہت زیادہ عقلی نوعیت کے ہوتے ہیں تو ان کو آہستہ آہستہ مقدمات کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ ناظرین سے بھی توقع ہماری یہی ہے کہ ان پروگرامز کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ تقریباً جتنے بھی ہمارے اردو زبان معاشرے میں سوالات رائج ہیں ان کا ایک ایک کر کے جواب جو ہے وہ مل جائے گا، اور بہت ہی مستند حوالوں کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ یہ جوابات جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ قانے کنندے ہوں گے۔ جو مسلمان ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور جو ایگنوسٹک ہیں، جن کا جو مشکوک ہو چکے ہیں، ان کے شک کا ازالہ ہوگا، اور جو ملحد ہیں اگر وہ منصف ہوئے تو ممکن ہے کہ وہ خدا کی فکر کی طرف جو ہے وہ پلٹ کر واپس آ جائیں۔ بہت سارے سوالات کے جواب دیے بھی جا چکے ہیں، ان میں ہم نے کسی شخصیت کو جو ہے وہ مینشن نہیں کیا تھا، لیکن ایک شخصیت جو ہندوستان سے تعلق رکھتی ہے، ان کا چونکہ ایک بڑا نام ہے، ایک بڑی سماجی شخصیت ہے ہندوستان کے اندر، ایک پڑھی لکھی شخصیت مشہور ہیں، مختلف میدان کے اندر ان کا ایک نام ہے، لیکن انہوں نے الحاد کی فکر کا پرچار کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ اپنی مختلف کانفرنسوں کے اندر بھی اس کا اظہار کرتے ہیں، جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے۔ تو چونکہ ایک جوان طبقہ ان کو بہت زیادہ سنتا ہے اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو یہ کلپس مختلف جگہوں پر جو ہیں وہ وائرل بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر جو انسان وہ کلپ دیکھتا ہے، سوال ان کے ذہن میں اٹھ جاتا ہے، تو جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسی شخصیت کے جو ایک سماج میں اپنا ایک وجہ چہرہ رکھتی ہو، ان کو سنا جاتا ہو، اور ایک بڑی با احترام با ادب شخصیت ہو، تو ان کو مینشن کر کے جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جاوید اختر صاحب ہیں، ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، آج کل الحاد کی فکر کو بڑا پروموٹ کر رہے ہیں، کچھ عرصے سے ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں زیادہ ان کو سنا جا رہا ہے، اور یہ زیادہ بول رہے ہیں الحاد کے حوالے سے۔ تو ان کو میں نے پھر چاہا کہ ان کی بعض سوالات کے جواب دیے جائیں جو بنیادی ترین میں سمجھتا تھا، اور پھر یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ خود یہ کتنے انٹلیکچوئل لیول کے ہیں اس میدان میں، جو خدا کی فکر اور مذہب کا یہ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ کلپ جو ہے وہ آپ ملاحظہ کریں، پھر اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ مجھے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں on a slightly more serious note کہ why are you an atheist؟ آپ ناستک کیوں ہیں؟ میرا بہت سمپل جواب ہے because I think، میں سوچتا ہوں، اس وجہ سے۔ جی، آپ نے ملاحظہ کیا، دیکھیں کیا فرما رہے ہیں یہ کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں چونکہ سوچتا ہوں لہٰذا ملحد ہوں۔ اس سے پھر تاثر کیا جاتا ہے کہ جو بھی انسان سوچنے والا ہوگا وہ کبھی بھی کسی دین کا قائل نہیں ہوگا، مخصوصاً چونکہ ہماری بات دین اسلام کے بارے میں چل رہی ہے، ہم دین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے، دلائل بھی ہیں ہمارے پاس، کہ دین اسلام آخری دین ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، تمام بشریت کے لیے ہے، اور یہ تمام وہ خصوصیات رکھتا ہے کہ جو انسان کی سعادت، اس کی خوشبختی کے لیے ضروری ہیں۔ تو لہٰذا ہم دین اسلام کو یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں اور اس پر اٹھنے والے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ تو ان کی جو یہ بات تھی کہ چونکہ میں سوچتا ہوں پس ملحد ہوں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ ہر وہ انسان کے جو سوچتا ہوگا وہ کبھی بھی دین کا اقرار جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ ایک نتیجہ ان کے اس کلپ سے یہ نکلتا ہے۔ دوسرا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ گویا کہ دین اور مذہب جو ہے وہ عقل کی نفی کرتے ہیں، ان کا جو ہے وہ آپس میں کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ میں تھوڑا سا اس بات پر تبصرہ کروں گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دین جو ہے یہ عقل کی نفی کرتا ہے، ان کی بات سے لگ رہا ہے، اور انہوں نے بعد میں میں وہ تذکرہ بھی کروں گا اور کلپ اس کا نشر کریں گے بعد میں، جن میں انہوں نے اپنی اس بات میں کہا بھی ہے کہ مذہب جو ہے وہ ایمان سکھاتا ہے، اور ایمان جو ہے بدون ثبوت اور بدون لاجک ہوتا ہے، تو وہ اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آیا دین جو ہے وہ عقل کے اوپر تاکید کرتا ہے یا نہیں، یا بدون عقل اپنے بات کو منوانے کے لیے جو ہے وہ
کہہ رہا ہوتا ہے۔ پہلا حوالہ جو ہے وہ ملاحظہ کریں آپ، سورہ بقرہ آیت نمبر 73 ہے، ارشاد ہو رہا ہے اس کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ یہاں سے میں مطلب کو جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، کہ اسی طرح اللہ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اپنی نشانیوں کو تمہیں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم جو ہے وہ تعقل کر سکو، فہم کر سکو، تو عقل کو استعمال کر سکو۔ ایک یہ حوالہ جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں عقل کی جو ہے وہ تاکید کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ ملاحظہ کریں سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 242 ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، خداوند متعال اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو بیان واضح کرتا ہے تاکہ یا شاید تم جو ہو وہ تعقل کرو، فہم کرو، عقل کو استفادہ کرو۔ یہاں بھی اب عقل کو جو ہے وہ بروئے کار لانے کو کہا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یوسف کے اندر ارشاد ہو رہا ہے آیت نمبر 2 میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم تعقل کر سکو، فہم کر سکو، عقل کو استعمال کر سکو۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات جو ہیں وہ موجود ہیں، مثلا ملاحظہ کریں سورۃ الشعراء کی جو ہے وہ آیت نمبر 28 یعنی 28 میں قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، اگر تم تعقل کرو، فہم کرو، عقل کو استعمال کرو تو مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب جو ہے وہ اللہ ہے، وہ رب ہے۔ یہ عقل کی جو ہے یہاں پر بھی تاکید کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر کوئی ان آیات اور نشانیوں کے اندر جو ہے وہ تدبر و تفکر کرے تو اولی الالباب کے لیے جو ہے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اولی الالباب قرآن کی اصطلاح میں صاحبان عقل کو کہا جاتا ہے۔ جگہ جگہ پر قرآن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ صاحبان عقل بنو، تعقل کرو، فہم کرو، دلیل سے بات کرو۔ مثلا ایک جگہ پر یہودیوں کو جب خطاب ہو رہا ہے کہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، برہان لے کر آؤ، دلیل لے کر آؤ، تو اگر تم سچے ہو، دلیل کی، عقل کی بات ہو رہی ہے، فہم و فراست کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، سوچنے کی بات ہو رہی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، خدا سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے انسان کو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چونکہ سوچتا ہوں پس ملحد ہوں، نا، قرآن پہلے ہی سوچنے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ دین کا منبع و ماخذ ہے، دین یہی قرآن ہے، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے عقل، فہم، فراست کی بات کی جا رہی ہے، سوچنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ پھر ایک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے افی اللہ الشک فاطر السماوات، کیا تمہیں اللہ کے اندر شک ہے کہ جو فاطر السماوات والارض ہے، زمین و آسمان کا جو ہے فاطر ہے، خالق ہے۔ اس طریقے سے کتنی جگہ پر سوچنے کی اوپر جو ہے وہ مجبور کر رہا ہے انسان کو۔ افلا تعقلون، اس طرح کی تعبیریں آپ اسی کو سرچ اگر کریں، افلا تعقلون کتنی جگہ پہ آیا، کیا تم نہیں سوچتے ہو، کیا تم تدبر نہیں، افلا یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے ہو۔ بھرا پڑا ہے قرآن، آیات الہی جو ہیں وہ بول بول کر کہہ رہی ہیں کہ میرے نزدیک وہ انسان ہے جو تعقل اور فہم کے ساتھ جو ہے وہ کام کرے، سوچے، سوچ کر اپنے آپ کو بھی اگر منوا رہا ہے تو دلیل کے ساتھ منوا رہا ہے، تعقل اور فہم کی بات ہو رہی ہے، آیات اپنی دکھا رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے خداوند متعال کے یہ آیات نظر نہیں آ رہی، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم ابل کی خلقت کو نہیں دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے خلق ہوئی ہے؟ تو اس طریقے سے آپ خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور بہت ساری اس طرح کی اور تعبیریں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ بس یہ ایک تأثر دینا۔
کہ ہم ہی ہیں کہ جو سوچ رہے ہیں، اور مذہبی لوگ جو ہیں وہ تو سوچ کے مخالف ہیں، سوچ کے انہوں نے پردے لگائے ہوئے ہیں، اور جو بھی انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے وہ ملحد بن جاتا ہے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ جاوید اختر صاحب جیسے انسان جتنے بھی ہیں، چاہے یہ اپنے میدان کے اندر کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، دین کے معاملے میں یہ بالکل جاہل مطلق ہوتے ہیں۔ خود ان کا ایک کلپ آپ ملاحظہ کر لیجئے گا، اگر آپ ان کو سرچ کرنا شروع کریں، وہاں پر یہ باقاعدہ طور پہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں اسلام کو زیادہ نہیں جانتا۔ تو جب آپ نے ایک دین اسلام کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں، تو پھر کس طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کے خلاف ہو سکتا ہے، اسلام جو ہے وہ عقل کے منافی اور مخالف بات کر سکتا ہے، اسلام جو ہے وہ فکر کی دعوت نہیں دیتا؟ تو اس طرح کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اور یہ تاثر دینا کہ سوچنے والا جو بھی ہوگا ملحد ہوگا، نا، سوچنے والا جو بھی ہوگا وہ ملحد نہیں ہوگا بلکہ خدا کی طرف آئے گا۔ آیات الہی سے بھی آپ کو دعوت دی ہے سوچنے کے لیے، اور خود قرآن بھی دعوت دے رہا ہے۔ اور اگر آپ اتنے زیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سوچتا ہے وہ ملحد بنتا ہے، تو پھر ہم ذرا ملحدوں کی بھی صورتحال دیکھ لیں کہ وہ سوچنے والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں، ایک میں پہلے یہ کلپس بنا چکا ہوں تفصیل کے ساتھ، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک مافیا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے سائنس کی دنیا میں، کہ جو فقط انہی افکار کو پرموٹ کرتا ہے اور انہی افکار کے اندر بات کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ جن کو وہ چاہتے ہیں۔ اگر وہ فکر جو وہ نہیں چاہتے کہ وہ بیان ہو، اس کو اگر کوئی بیان کر دے تو ان کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے مختلف مورد جو ہیں وہ ذکر کیے تھے، میں فقط جاوید اختر صاحب کے اس کلپ کے ضمن میں اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہوں۔ ایک اشارہ جو ہے میں نے پہلے آپ کے سامنے کیا تھا، ملاحظہ کریں آپ، یہ ایک آرٹیکل جو ہے وہ لکھا گیا تھا ہاتھ کے فنکشن کے حوالے سے کہ ہاتھ کس طریقے سے حرکت کرتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے اس آرٹیکل کا عنوان یہی دیا تھا، اور اس کو پھر +1 یہ جو ویب سائٹ ہے معتبر، اس کے اندر اس کو نشر کیا تھا، لیکن چونکہ اس کے اندر انہوں نے اپنی سوچ کو استعمال کیا، اپنی عقل کو استعمال کیا کہ اگر ہم اس ہاتھ کے فنکشنز کو، اس کے کردار اور کریکٹر کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کی طرف ہدایت اور کیا کہہ لیں آپ، رہنمائی ملتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، یہ ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہے۔ ڈیزائن بائی کریٹر کا جو ہے انہوں نے اصطلاح وہاں پر استعمال کی تھی۔ خوب، اس ٹیم کا جو ہے وہ ملاحظہ کریں، ٹیم کا جو رئیس تھا وہ یہ چینی جو شخصیت تھی، جو آپ کی خدمت میں پہلے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ 105 پبلش ان کی جو ہے وہ علمی تحقیقات ہو چکی ہیں، ایک نامور شخصیت ہیں یہ۔ ان کے ساتھ کیا کچھ کیا انہوں نے، آپ خود اس مقالے کی جو رویداد ہے، آرٹیکل کی جو رویداد ہے وہ دیکھ لیں، اور تفصیل آپ میرے کلپ میں جو ہے پہلے ملاحظہ کر سکتے ہیں جو ریکارڈ کیا ہے کہ ان کی فرعونیت کیا ہے۔ تو یہ ہے سوچنے پر پابندی ملحدین لگا رہے ہیں۔ یہ جو ملحد سائنسدان بیٹھے ہوئے ہیں، جو صدارت پر کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے علم کے میڈیا کو اور دوسری تمام چیزوں کو، وہ کس طریقے سے سوچ پر پابندی لگا رہے ہیں، سوچنے نہیں دیتے ہیں۔ دوسرا ایک نمونہ فقط عرض کروں اور بات کو میں تمام کروں، ملاحظہ کریں آپ، یہ ایک ڈاکومنٹری ہے ایکسپرڈ، اس کو آپ فقط ملاحظہ کریں تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس نے فلمایا ہے، بڑی مشہور یہ ڈاکومنٹری ہے۔ اس کے اوپر بعض ملحدوں نے اپنے ریویو بھی دیے ہیں، رد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے اندر موجود بعض حقائق کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر اس نے بعض افراد کا تذکرہ کیا ہے، ان کے انٹرویوز کیے ہیں جا کر، کہ کس طریقے سے جب انہوں نے ایوولوشن کے خلاف سائنسی اصولوں کے مطابق سوالات اٹھانے شروع کیے تو کیا ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا، کس طریقے سے ان کی سوچ پر پابندی لگائی ہے، پہرے بٹھائے ہیں ان کی سوچ کے اوپر، اور یہ کہتے ہیں کہ
ہم چونکہ سوچتے ہیں بس ملحد ہیں، نہ، ملحد آپ جہالت کی صورت میں بنتے ہیں، کیونکہ آپ اسلام سے، دین سے جاہل ہیں۔ آپ نے خود اپنے ایک کانفرنس کے اندر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ مجھے زیادہ علم نہیں ہے، بس اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جاہل ہوں، بس سوالات جو ہیں وہ ذہن کے اندر آ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف سے ایسے ملحد جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو سوچ پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ تو ایک طرف سے سوچ پر پابندی لگی ہوئی ہو، دوسری طرف سے مذہب اور دین کے حوالے سے جہالت مطلق موجود ہو، تو پھر یہ بات اور کہہ دینا، یہ دعویٰ کر دینا کہ چونکہ میں سوچتا ہوں پس ملحد ہوں، یہ پھر بے بنیاد ہے، آپ کی ذات سے جچتا نہیں ہے۔ آپ تھوڑا اپنے اس مقولے کے اندر جو ہے وہ اپنے جو آپ نے کہا ہے، اپنے اس کہے میں تھوڑا سا تدبر تفکر کریں۔ ٹھیک ہے، کچھ مسلمان لوگوں کے کردار سے آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، بہت سارے مسلمان جو ہیں ایسا عمل انجام دے جاتے ہیں کہ جو غلط ہوتا ہے۔ ممکن ہے آپ کو بعض لٹریچر پڑھنے کے بعد سوالات ذہن میں آئیں، سوالات بھی اٹھنے چاہیے، جس طرح آپ نے بعض اٹھائے ہیں کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کا جواب دیں گے آپ کی خدمت میں۔ لیکن یہ کہنا کہ سوچ والے کا کام دین کے ساتھ نہیں ہے، نا، جو سوچتا ہے وہ دین ہی کو قبول کرتا ہے۔ ہاں، وہ خرافات جو دین کے اندر بعض اوقات ایجاد ہو جاتی ہیں، اس کے تو ذمہ دار افراد جو دیندار ہوتے ہیں وہ بھی مخالف ہوتے ہیں، اور کتنے مصلحین، اصلاح کرنے والے معاشرے کے اندر جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ ہر فرقے کے اندر آپ کو مل جائیں گے کہ جو اپنے معاشرے کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں خرافات ہیں، اس کے اوپر عمل نہ کریں، اور آپ انہی خرافات کو بیس بنا کر جو ہیں وہ دین کے خلاف استعمال۔ یہ کہاں سا انٹلیکچل لیول ہے کہ آپ ذمہ دار افراد لوگوں کی باتوں کو اگنور کر دیں، ان کی بات کو آپ بالکل بے بنیاد قرار دے دیں، اور جو یہ عام لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ اپنا ماخذ و منبع بنا کر اور یہ کہیں کہ دیندار کبھی سوچتا نہیں ہے اور ہم چونکہ سوچتے ہیں بس ملحدانہ۔ جو سوچتا ہے وہ خدا کو مانتا ہے۔ کتنے ملحد واپس پلٹے ہیں، یہ آپ بھی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو سائنس کی ترقی کو دیکھتے ہوئے ملحد سائنسدانوں کی، نہ سائنس کی وجہ سے، ملحد سائنسدانوں کی وجہ سے ملحد ہوئے، تو جب انہوں نے خود سوچنا شروع کیا تو پھر کس طریقے سے وہ پلٹ کر آئے، ان کی داستانیں بھی آپ کے میڈیا کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ سرچ تھوڑا سا کر لیں، آپ کو ہر ملک کے اندر مستبصر لوگ، پلٹنے والے لوگ جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ ملحدین میں سے یہی جو آپ جن کو انٹلیکچل کہہ رہے ہیں، ان میں سے ایک بڑا نام کون تھا؟ اینٹونی فیلو تھا، جس نے 50 سال زندگی کے الحاد میں گزارے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جو سوچتا ہے وہ ملحد ہے، 50 سال جس بندے نے الحاد کے اندر کتابیں لکھی ہوں، اور پھر آخری زندگی میں وہ آ کر کیا کر جاتا ہے؟ خدا کو مان جاتا ہے۔ ہاں، میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین کے اندر کیونکہ بہت سارے ادیان موجود ہیں، مذاہب جو ہیں وہ موجود ہیں، ان میں سے ایک ہی مذہب حق ہو سکتا ہے، جو باقی جو مذاہب ہیں ان کے اندر ظاہر سی بات ہے بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، خرافات آئی ہیں، ان پہ ایک ڈسکس ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مذاہب کا ایک کثرت پائی جاتی ہے، یہ سب کے سب ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوچیں، سوچ کر ایک صحیح حقیقت تک پہنچیں، اور ایک جو مذہب، وہ مذہب کے جو حقیقت کو بیان کر رہا ہو اس کو اپنا لیں۔ لیکن یہ کہیں کہ مذہب حقیقت بیان نہیں کرتا، نہ، مذہب ہی حقیقت بیان کرتا ہے۔ ملحد بعض حقیقتوں کو بیان کر کے بہت ساری حقیقتوں کا انکار کر دیتے ہیں، کہ اپنے بعض درسوں میں اس کو بیان کر چکا ہوں، اور بعد والے درسوں میں انشاءاللہ ان کی طرف اشارہ ہوتا رہے گا۔ ان کی اور بھی باتیں ہیں جن پر تبصرہ کی ضرورت ہے، انشاءاللہ بعد والے درس میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔